الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے انعام یافتہ لوگوں کی آپ کے سامنے روایات رکھی جا رہی ہیں۔ تو آج انعام یافتہ لوگوں کی تیسری قسم آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ پہلی قسم انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تھی، دوسری قسم صدیقین کی تھی، اور تیسری قسم شہداء کی ہے۔ شہید اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں کفار کے سامنے جم کر کھڑا ہو جائے اور کوئی کافر اس کو قتل کر دے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی رتبے ہیں شہید کے۔ ظلماً کسی کو قتل کیا وہ بھی شہید ہے۔ بے شمار روایات میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کے درجے بتائے ہیں۔ زچگی کے دوران خاتون کا انتقال ہو جائے تو اس کو بھی شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ تو وہ شہداء جنہوں نے اللہ کے راستے میں تن من دھن قربان کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو
ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، نہ کہو ان لوگوں کو مردہ جو قتل کر دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ انسان چل رہا ہو تو اسے کافر بھی کہتا ہے یہ زندہ ہے، مسلمان بھی کہتا ہے یہ زندہ ہے، تمام لوگ کہتے ہیں یہ زندہ ہے، لیکن جب یہی شخص اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، تو وہاں سے فرق شروع ہو جاتا ہے۔ کافر کہتا ہے یہ مردہ ہے، مومن کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اس کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ نہ گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں کہ یہ مر چکے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے ادراک سے باہر ہو تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ یہ زندہ ہے۔ اور کبھی کبھی ظہور ہوتا ہے دنیا میں بھی، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ان کی زندگی کیسی محفوظ ہے، اللہ ان کے جسموں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ کئی شہداء ایسے ہیں جن کی قبریں کھلی تو اسی طرح تر و تازہ ان کے جسم، اسی طرح خون بہہ رہا ہے۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ تم جن کو مردہ سمجھتے ہو وہ زندہ ہے۔ دنیا کی زندگی مختلف ہے، دنیا کی زندگی سے اس کا ادراک نہیں ہوتا، وہاں کی زندگی الگ ہے، یہاں کی زندگی الگ ہے۔ تو اتنا بڑا رتبہ ہے شہادت کا کہ اللہ رب العزت نے تیسرے نمبر پہ بیان فرمایا، اور معمولی درجہ نہیں ہے شہادت کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی دعا فرمائی، فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، اور پھر زندہ ہو کر پھر شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا۔
وہ ایک خاتون نے زہر ملا کر کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ ایک کھا لیا تھا اس سے. تو آخری وقت میں علماء فرماتے ہیں کہ اس زہر کا اثر دوبارہ تازہ ہو گیا اور اس زہر کے بڑھنے کی وجہ سے آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. تو یہ معمولی درجہ نہیں ہے، بہت بڑا درجہ ہے. اپنی جان کو اللہ کے لیے دے دینا بہت مشکل کام ہے، اور اس کا رتبہ بھی بہت بڑا اللہ رب العزت نے رکھا ہے. تو انعام یافتہ لوگوں میں تیسرا نمبر شہداء کا ہے، اور چوتھا نمبر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ صالحین ہیں. وہ نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا چلنا پھرنا، اپنا اوڑھنا بچھونا دین کو بنایا، اور دین کے اوپر انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی اور آخر تک دین کے اوپر کامل رہے، ان کو صالحین کہا جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.